مجھے ایک رات کے لیے تمہاری منگیتر میرال چاہیے۔ ایک پل کو تو مقابل کی بات سن کر وہ بری طرح سے چونکا۔ مجھے منظور ہے۔ پھر اگلے ہی پل وہ اس کی شرط مان گیا۔ ویسے بھی میرال اس کے لیے کچھ معنی نہیں رکھتی تھی، اور اگر اس کی ایک رات کے بدلے اس کا اتنا قرض معاف ہو جاتا تو اسے اور کیا چاہیے تھا؟ امی، میرا یہ ٹوتھ برش کس نے یوز کیا؟ وہ بہت اونچی آواز میں چلائی تھی، جبکہ اندر بیٹھے عمار کے چہرے پر دل جلا دینے والی مسکان سجی تھی۔ میرال، کیوں اتنا اونچا چلا رہے ہو؟ آواز نیچی رکھ کر بات کرو۔ مسز ناجیہ فرقان نے اسے کچن میں کھڑے ہی ٹوکا۔ آپ یہ دیکھیں میرے برش کا حال۔ اپنے ٹوتھ پیسٹ کیسے کروں امی؟ کپڑے دھونے والا برش دے دیں اسے؟ عمار کمر پر ہاتھ باندھے اس کے پیچھے آن کے کھڑا ہوتا سنجیدگی سے بولا، جبکہ اس کی آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ امی، یہ میرے ہاتھوں سے نہ قتل ہو جائے گا، اسے سمجھا لیں۔ وہ عمار کا گلا دبانے کو آگے بڑھی۔ بس کر دو میرال، ابھی کچھ دیر میں تمہارے ماموں آنے والے ہیں، کیا سوچیں گے وہ؟ کیسی منہ پھٹ بھانجی ہے جسے اپنے بیٹے سے بیاہ رہے ہیں۔ انہوں نے الٹا میرال کو ہی ڈانٹ دیا۔ ہاں، وہ اسپیشل میری زبان کے جلوے دیکھنے ہی تو آ رہے ہیں نا۔ اب کی بار میرال نے منہ بنایا اور عمار کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ دونوں اس وقت کچن میں موجود ڈائننگ ٹیبل پہ براجمان تھے اور مسز ناجیہ انہیں ناشتہ سرو کر رہی تھی۔ عمار بیٹا، آج بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں تو یونیورسٹی سے چھٹی کر لو اور شاپ پر چلے جاؤ۔ اچانک سے ناجیہ بیگم کی بات پر دونوں بھائی بہن کا ہاتھ رکا۔ کیا ہوا بابا کو؟ وہ اپنے ہاتھ نیپکن سے صاف کرتا متفکر انداز میں بولا۔ کچھ زیادہ نہیں بیٹا، موسمی بخار ہے، اور تمہارے ماموں بھی آ رہے ہیں۔ میں انہیں ناشتہ اور میڈیسن دے کر زبردستی سلا آئی ہوں تاکہ وہ دن تک ان کی طبیعت بحال ہو جائے۔ وہ اسے اٹھتا دیکھ فوراً بولی، کیا بابا اس وقت سو رہے ہوں گے؟ اس کے لہجے میں پریشانی تھی۔ ہاں بیٹا، ابھی انہیں نہ ڈسٹرب کرنا۔ تم شاباش کرو ناشتہ اور میرال کو یونیورسٹی چھوڑا۔ نہیں، مجھے بھی نہیں جانا، میں بابا کے پاس رہوں گی آج، میرال بھی منہ بناتے بولی۔ تو وہ اپنے دونوں بچوں کو دیکھتی سر نفی میں ہلا اٹھی۔ وہ ایسے ہی تھے، جو ایک کام کرتا دوسرا بھی وہی کرتا تھا، کیونکہ وہ دونوں جڑواں تھے۔ دونوں کی عمر 23 سال تھی۔ عمار اس سے 5 منٹ چھوٹا تھا، پر میرال اس پر اپنے 5 منٹ بڑے ہونے کا اچھا خاصا روب جماتی تھی، جبکہ عمار کبھی اس کے روب میں آیا ہی نہیں تھا۔ ہر وقت اسے تنگ کرتا رہتا، لیکن دل سے اس سے محبت بھی کرتا تھا اور اس کی پرواہ بھی کرتا تھا۔ فرقان صاحب کو اللہ نے ان 2 جڑواں بچوں سے نوازا کہ ان کو دنیا جہاں کی خوشی سے بھر دیا تھا۔ وہ ہر پل اولاد کی اس نعمت اور رحمت پر اپنے رب کا شکر ادا کرتے تھے۔ ان کی چھوٹی سی فیملی بیوی اور جڑواں بچوں کے گرد ہی گھومتی تھی۔ میرال کا رشتہ بچپن سے ہی ماموں زبیر کے بیٹے تنویر زبیر سے ہو گیا تھا، کیونکہ زبیر ماموں کو وہ بے انتہا عزیز تھی۔ دل و جان سے وہ میرال کو چاہتے تھے، اسی لیے اس کا رشتہ بچپن ہی سے اپنے بیٹے تنویر کے لیے مانگ لیا تھا، جس پر کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ میرال کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وجہ تنویر سے محبت نہیں، بلکہ ماموں زبیر سے اس کا پیار تھا۔ تنویر نے تو آج تک سیدھے منہ اس سے بات ہی نہیں کی تھی۔ ساری زندگی باہر دبئی رہ کر آیا، اسے پاکستان آئے ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے کہ زبیر صاحب کو اس کی شادی کی فکر پکڑ گئی تھی۔ وہ ابھی اتنی جلدی شادی کے لیے راضی نہیں تھا، لیکن باپ کے آگے اسے چپ ہونا پڑا۔ اس کی مما کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور باپ زیادہ تر بیمار ہی رہتا تھا۔ انہیں سنبھالنے کے لیے گھر میں ایک عورت کا ہونا بے حد ضروری تھا، اور پھر میرال کے آ جانے سے وہ کافی خوش ہو جاتے، اسی لیے تنویر نے چپ سادھ لی۔ عمار سارا دن باپ کی شاپ پر بیٹھا تھا۔ ان کے بہت بڑے پلازے میں شوز کی شاپ تھی۔ ورکرز کام کر رہے تھے، جبکہ وہ اس وقت کاؤنٹر پر بیٹھا کمپیوٹر پر سارا حساب ترتیب دے رہا تھا کہ اچانک 2 لڑکیاں ہنستے مسکراتے قہقہے لگاتے شاپ کے اندر داخل ہوئیں۔ عمار کی نگاہ بے اختیار ان پر اٹھی، لیکن اگلے ہی پل نظر انداز کر کے واپس اپنے کام میں مگن ہو گئے۔ تقریباً 10 منٹ گزرے تھے کہ وہ کھلکھلاتی کبھی کون سا شوز چیک کرتی، کبھی کون سا، لیکن پسند ایک بھی نہیں آ رہا تھا۔ یہ ٹرائی کرو اشنا۔ ہما نے ایک ہیل شوز اس کے جانب بڑھایا تو اشتیاق سے اسے دیکھتے چیک کرنے لگی۔ نہیں، یہ بھی بیکار ہے۔ اس نے وہ ہیل والا جوتا اٹھا کر دور اچھالا، جو غلطی سے وہاں موجود ورکر کے ماتھے پر جا لگا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ وہ ورکر غصہ ضبط کرتے بولا۔ ہاؤ ڈیئر یو کال می بدتمیز؟ اشنا اس کے پاس جاتے سخت غصے سے چلائی، اور اگلے ہی پل اس کا ہاتھ اٹھا تھا۔ دور سے یہ ساری کاروائی دیکھتے عمار کا
اب صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکی ورکر کو تھپڑ مارتی، عمار نے اس کی کلائی کو اپنی سخت گرفت میں لیا۔ اشنا نے نظروں کا رخ پھیر کر آنے والے کو دیکھا۔ آپ کی جرت کیسے ہوئی ہمارے ورکر پر ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ سخت برفیلے انداز میں پوچھ رہا تھا، جبکہ اس کی باروک پرسنالٹی دیکھ کر وہ 18 سالہ لڑکی سخت مروب ہوئی تھی، پر ظاہر نہیں کیا۔ اس نے مجھے بدتمیز کہا، وہ دانت کچ کچا کر بولی۔ تو آپ ہیں بدتمیز؟ اس میں کچھ غلط نہیں کہا انہوں نے۔ وہ جھٹکے سے اس کی کلائی چھوڑ گیا۔ تم مڈل کلاس لوگ سمجھتے کیا ہو؟ ساری تمیز تم لوگوں کے پاس ہی ہے۔ وہ آپے سے باہر ہونے لگی۔ اشنا چلو یہاں سے۔ اس کی دوست ہما نے اس کا ہاتھ زبردستی تھامے باہر لانا چاہا۔ چھوڑو مجھے، بات کرنے تو ذرا۔ کتنے برے طریقے سے اپنے کسٹمر سے پیش آتے ہیں۔ جو جس قابل ہوتا ہے نا، ہم اسے اس کی اوقات دیکھ کر ہی ٹریٹ کرتے ہیں۔ اینڈ آئی ایم ڈیم % شیور کہ تم اس سے بھی زیادہ بے عزتی کی حقدار ہو۔ عمار نے سینے پر ہاتھ باندھے مطمئن انداز میں کہا۔ یو بلڈی، آرام سے۔ خبردار جو یہاں کھڑے ہو کر کوئی بھی گندی بکواس کے اس شاپ سے ہاتھ پکڑ کر باہر دھکے دے کر نکالوں گا۔ عمار اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے غرایا کہ ایک پل کو خاموشی چھا گئی۔ اشنا چل، موس کے کان میں دھیرے سے منمنائی۔ تم جانتے بھی ہو کہ میں کون ہوں؟ اب وہ اپنی امیری کا روب جھاڑنے لگی۔ کسی رئیس باپ کی 2 نمبر کمائی پر پلنے والی بگڑی بیٹی ہوں، اور اس سے زیادہ مجھے تمہارے تعارف میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ دروازہ اس طرف ہے، گیٹ آؤٹ۔ وہ انتہائی سرد اور سپاٹ انداز میں کہتا سب کے سامنے اس کی عزت 2 کوڑی کی کر گیا۔ مسٹر، تم جو کوئی بھی ہو، یو ہیو ٹو پے فار دس، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ اس کے ذرا سا قریب ہو کر سر اٹھا کر بولی، کیونکہ وہ ہائٹ میں تھوڑا اونچا تھا اور اشنا اس کے کاندھے تک ذرا سا نیچے تک آ رہی تھی۔ آؤٹ! جواباً وہ غصہ ضبط کرتے چلایا تو اشنا دوست کے ہمراہ پاؤں پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ عمار اس ورکر کی طرف بڑھا جس کا ماتھا ایک طرف سے سوجا ہوا تھا۔ تمہیں چاہیے تھا ایک رکھ کر تھپڑ لگاتے اسے۔ عمار نے اسے دیکھتے فکر سے کہا، سر وہ کسٹمر تھی، ساتھ میں لڑکی تھی، کیسے مار دیتا؟ فضل حق کافی عرصے سے ان کی شاپ پر کام کر رہا تھا اور بہت ایماندار بھی تھا۔ فرقان صاحب اور عمار اس سے آنکھ بند کر کے ٹرسٹ کرتے تھے۔ تمہاری جگہ میں ہوتا تو رکھ کر ایک لگا چکا ہوتا۔ عمار نے افسوس سے کہا، سر آپ کر سکتے ہیں، آپ مالک ہیں، میں یہاں صرف ایک ورکر نہیں۔ فضل، تم صرف ایک ورکر نہیں، ہمارے لیے ایک اہم ہستی بھی ہو۔ تمہاری عزت ہماری عزت ہے، بلکہ یہاں موجود ہر ورکر کی عزت ہماری ہے۔ اگر آئندہ کوئی بھی آپ سب کے ساتھ اس طرح سے بدتمیزی کرے تو میری طرف سے پوری چھوٹ ہے اس کسٹمر کو اس کی زبان میں جواب دینا۔ وہ ایک ساتھ سب ورکرز کو بولتا سب کے دلوں پر چھا رہا تھا۔ اپنے اسی اخلاق کی وجہ سے شاپ میں اس سے بڑی عمر کے ورکر بھی اس کی دل سے عزت کرتے تھے۔ اشنا گھر لوٹ کر بھی روتی بلکتی چلاتی رہی۔ اس نے پورے کمرے کی حالت بگاڑ دی تھی۔ اسے رہ رہ کر اپنی بے عزتی یاد آ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ شخص دوبارہ سامنے آئے اور وہ اسے زور کا تھپڑ مار کر اپنے جلتے دل کو سکون پہنچائے، اور وہ یہ سب کرنے بھی والی تھی۔ بہت جلد وہ عمار کو تھپڑ مار کر اپنی زندگی عذاب کرنے والی تھی۔ زبیر ماموں کی آمد پر سبھی خوش تھے سوائے تنویر کے۔ اس کے چہرے پر کہیں بھی خوشی کے آثار نہیں تھے۔ وہ کسی بڑے گھر میں شادی کرنا چاہتا تھا تاکہ امیر لڑکی سے شادی کر کے وہ بھی امیر ہو جائے، اور اس کے والد نے اس کے سارے پلانز کا ستیہ ناش کر دیا تھا۔ باہمی رضامندی سے اس اتوار کو باقاعدہ تنویر اور میرال کی منگنی کی رسم ادا ہو پائی تھی، اور 1 ماہ بعد شادی کی ڈیٹ فکس کر دی گئی۔ معصوم میرال، جس نے کبھی تنویر کو غور سے نہیں دیکھا تھا، اب اسے دیکھ اس کی نظروں سے اوچھل ہوتی گھبرا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ تنویر جیسے ریزرو بندے کے ساتھ گزارا کیسے کرے گی۔ وہ تو ہر پل بولنے والی گڑیا تھی، اور تنویر اتنا ہی سنجیدہ کم گو۔ خیر، ماموں زبیر سے اس کی گاڑھی جنتی تھی، اسی لیے وہ کافی حد تک مطمئن تھی۔ اسے اپنے ماموں زبیر کا بڑا آسرا تھا۔ سنو، یہ لو۔ وہ 2 دن سے عمار سے ناراض تھی۔ اس نے اس کا ٹوتھ برش خراب کر دیا تھا۔ اس کے بعد سے وہ اس سے بات ہی نہیں کر رہی تھی۔ آج وہ اسے ٹوتھ برش گفٹ کر رہا تھا۔ نہیں چاہیے، منہ بسوڑا، رکھ لو، بہت سافٹ ہے، اس کے ریشے بھی بہت نرم ہیں، تمہارے دانتوں کے حساب سے چن کر لایا ہوں۔ وہ اس کے پاس بیٹھتا پیار سے بولا، پھر تو اسے تم رکھ لو۔ وہ منہ بنا کر بولی، کیوں؟ میرے پاس تو میرا ہے نا۔ ہے نہیں تھا، وہ میں نے ساتھ والے انکل کے بیٹے کاشف کو دے دیا۔ اب اس کا یوز کیا ہوا تم تھوڑی نہ استعمال کرو گے۔ اس کی بات سنتے عمار کو اس کے کالے پیلے دانت یاد آئے،
और वो करंट खाता मीराल के पास से उठा। तुम? छी, यक, गंदी, उसको दे दिया? इतना महंगा टूथ ब्रश था वो मेरा। अम्मार को शौक लगा। हाँ, अब ये जो मेरे लिए लाए हो ना, तुम रख लो, तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। वो उसका गाल खींचती मुस्कुराई और अम्मार उसे बस घूर कर रह गया। वो 5 दिन से लगातार उस मॉल में आती, उसकी शॉप के बाहर खड़ी हो जाती। उसे अपनी बेइज्जती का बदला उसे थप्पड़ मार कर लेना था, और वो थप्पड़ उसे सबके सामने जब तक मार ना लेती उसे सुकून नहीं आना था। पर वो आ ही नहीं रहा था। कुछ दिन तो एक बुजुर्ग ही आके वहाँ बैठते रहे, शायद वो उसके बाबा थे, पर आज तो वो भी नहीं आए थे। बिलाखिर वो प्लाजा के अंदर जाती, उसकी शॉप में घुसी। क्या है, ऐसे क्या देख रहे हो? लठ मारने वाले अंदाज में कहा। आपको कुछ चाहिए? हाँ। वो अफजल को जवाब देती इधर उधर देखने लगी। वो जो यहाँ काउंटर पर्सन बैठा था वो कहाँ है? धीरे से पूछा। आपको उनसे क्या काम? अफजल के माथे पर बल पड़े। देखो, मुझे ना तुमसे भी सॉरी कहना था ना। उस दिन तुम्हें जानबूझकर नहीं, गलती से लगा था। और वो जो यहाँ खड़ूस सा बंदा था उसको भी सॉरी कहना था। अब वो आ ही नहीं रहा तो कैसे बोलूँ? एड्रेस दे दो उसका, उसे भी सॉरी बोल दूँ ताकि मेरे इस दिल से बोझ हट जाए। वो बहुत ड्रामाई से अंदाज में बोली कि अफजल मासूम उसकी बात पर यकीन कर बैठा। आप फिर कभी आ जाना, आज उनकी बहन की मंगनी है तो वो नहीं आएंगे। अफजल ने रुख फेरते सर्द लहजे में कहा। मंगनी? उष्णा के तो दिमाग में नई बात आ गई। यह मौका सही था बदला लेने का। अच्छा, एड्रेस दे दो, मैं वहाँ जाकर सॉरी बोल दूंगी। वो जिद लगाकर खड़ी हो गई तो मजबूरन अफजल को अम्मार को कॉल करनी पड़ी। वो उसकी इजाज़त के बिना उस लड़की को घर का एड्रेस नहीं दे सकता था, वो भी इस वक्त जबकि उनके घर में फंक्शन था। पर अम्मार ने कॉल अटेंड न की और दूसरी तरफ उष्णा भी पीछे नहीं हट रही थी। अजीब मुश्किल में फंस गया था। हर आने जाने वाला कस्टमर उन्हें देख रहा था, तो ना चाहते हुए भी अफजल को उस लड़की को अम्मार के घर का एड्रेस देना पड़ा। और वो बहुत खुशी से बाहर निकली। अब देखना कैसे सबके सामने तुम्हें थप्पड़ मारकर अपना बदला लेती हूँ। वो गाड़ी को अब उसके घर की तरफ मोड़ चुकी थी। अम्मार, देख तो लो, किसी चीज़ में बेटा कमी ना रह जाए। बस तुम्हारे मामू लोग मंगनी के लिए आने ही वाले होंगे। मैं ज़रा मीराल को देख लूँ, मिसेस नाचिया ने बेटे को कहते खुद मीराल के कमरे की जानिब कदम बढ़ाए तो वो धीमा सा मुस्कुरा दिया। अपनी माँ की उजलतबाजी वो सुबह से देख रहा था, ऐसे जैसे उनकी बेटी की मंगनी नहीं बल्कि आज रुखसती है। घर के बैक एरिया में जहाँ बागीचा था, अम्मार ने बहुत खूबसूरती से टेंट सर्विस के ज़रिए उसे एक मार्की की शक्ल दे दी थी। छोटा सा प्यारा सा स्टेज भी बनाया था। मीराल को गुलाब और मोती के फूल बहुत पसंद थे, इसीलिए उसने स्पेशल स्टेज उसका बनवाया था। खाने पीने का तमाम इंतज़ाम वो देख रहा था। मेहमान बहुत कम ही थे जिनको मदऊ किया था, लेकिन फिर भी अम्मार किसी किस्म की कमी नहीं छोड़ना चाहता था। आखिर को उसकी इकलौती बहन की मंगनी थी। सारे इंतजामात मुकम्मल हो गए थे। मामू ज़ुबैर अपने बेटे तनवीर और चंद अजीज़ों अकारिब के साथ अंदर दाखिल हुए। अम्मार और फुरकान साहब ने बहुत अच्छे से उनका इस्तकबाल किया और उन्हें ले जाते मखसूस नशिस्त पर बिठाने लगे। लगता है वो लोग आ गए। आज तो मेरी बच्ची आसमान से उतरी परी ही लग रही है। अल्लाह मेरी बच्ची के नेक नसीब करे, आमीन। नाजिया बेगम मीराल का माथा चूमे बाहर निकल गईं, जबकि मीराल आईने में खुद को देखती खुद भी हैरान हो रही थी। वो आम दिनों में कभी मेकअप करती ही नहीं थी। आज वाइट मैक्सी में हल्की फुल्की ज्वेलरी के साथ हल्का फुल्का मेकअप किए यूं लग रही थी जैसे चांदनी रात में खुला कोई सफ़ेद गुलाब। वो खुद ही शर्मा कर नजरें चुरा गई। उसकी 2 दोस्तें भी पहुंच चुकी थी, निशा और अंबर, और इन दोनों के लेट आने पर वो उनसे नाराज़ भी हो रही थी और वो उसे मना रही थी। उस पर बड़ी सी शॉल ओढ़ाए उसे बाहर स्टेज की तरफ लाया गया तो सभी ने उसके आने पर तालियां बजाकर उसका इस्तकबाल किया। वो लज्जाई घबराई सी स्टेज पर जाकर तनवीर के साथ बैठी थी। एक तरफ तनवीर बहुत खामोश, संजीदा, रिजर्व सा बैठा था, जबकि उसकी दूसरी जानिब मीराल थोड़ा घबरा रही थी। भाई साहब, आप अंगूठी पहनाए ना, नाजिया बेगम ने अपने भाई ज़ुबैर से कहा तो सबकी तालियों की गूंज में उन्होंने मीराल को तनवीर के नाम की अंगूठी पहना दी। तो वहीं दूसरी तरफ नाजिया बेगम ने अपने शौहर फुरकान की मोइयत में तनवीर को मीराल के नाम की अंगूठी पहनाई। ये सारे लम्हे अम्मार अपने कैमरे में क्लिक कर रहा था। सभी के चेहरों पर खुशी की लहर थी सिवाय तनवीर के, जिसे अम्मार बहुत गहराई से महसूस कर रहा था लेकिन खामोश था। शायद उसकी तबीयत ही ऐसी थी। अब मिठाई खिलाई जा रही थी। अम्मार भी स्टेज पर पहुंचता बहन और बहनोई को मिठाई खिलाता उन्हें गिफ्ट देता नीचे उतरा।
ابھی وہ واپس کیمرہ لیتا، دوبارہ سے اسٹیج پر فوکس کرتا کہ ایک دم سے کسی نے جھٹکے سے اسے اپنی جانب موڑ دے، اس کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کیا کہ بے دہانی میں ہی بدلے میں عمار کا ہاتھ بھی اٹھا، لیکن سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ اس کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ ہر طرف ایک خاموشی چھا گئی، سب کی نظریں ان دونوں پر جا ٹکیں۔ اشنا کی آنکھوں میں شدید نفرت تھی تو عمار کی آنکھوں میں شدید غصہ۔ مارو، رک کیوں گئے؟ اشنا نے اسے نفرت سے بولتے اکسایا، جبکہ فرقان صاحب سمیت سبھی اسٹیج سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ عمار، کیا ہو رہا ہے یہ سب، اور کون ہے یہ لڑکی؟ فرقان صاحب نے غصہ ضبط کرتے ہوئے بیٹی کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا تو اشنا نے ان کی جانب دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو کہ آپ کا بیٹا کیسے بتائے گا، میں بتاتی ہوں۔ جبکہ عمار ابھی غصہ ضبط کیے سخت انداز میں اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اس سے کافی چھوٹی تھی، لیکن اس کا یوں سب کے سامنے عمار کو تھپڑ مارنا عمار کو ہی غلط ثابت کر رہا تھا، جیسے عمار نے اس کے ساتھ کچھ غلط کیا ہو۔ کیا بدتمیزی ہے عمار، کون ہے یہ لڑکی؟ اسے لے کر جاؤ یہاں سے، سب مہمان تماشا دیکھ رہے ہیں۔ نازیہ بیگم نے عمار کے کان میں جا کر دھیرے سے بولتے اسے جھنجھوڑا۔ وہ جو بت بنا کھڑا تھا، یہ آپ کا بیٹا ہے تو معاف کیجیے گا، ان کی تربیت پر تھوڑا غور کر لیں، انہیں تمیز سکھائیں کہ لڑکیوں سے بات کیسے کرتے ہیں، انہیں ذرا تمیز۔ اشنا کی بات اس کے منہ میں ہی رہ گئی جب عمار نے اسے کلائی سے سختی سے پکڑتے وہاں سے باہر لے جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ نازیہ بیگم تو چھٹانگ بھر کی لڑکی کی باتیں سن کر سکتے کے عالم میں پلٹ کر اپنے شوہر کو دیکھنے لگی۔ جہاں کچھ دیر پہلے سب کے چہرے پر آسودگی اور مسکان تھی، تب پریشانی اور فکر نمایاں تھی۔ اچانک وقت اور حالات کیسے بدل گئے کسی کو اندازہ ہی نہ ہو سکا۔ عمار خاندان کا سب سے سلجھا ہوا اور سمجھدار لڑکا تھا، آج تک کبھی کسی نے بھی اس پر انگلی نہیں اٹھائی، وہ تو ہمیشہ ہر ایک سے لمٹ میں رہ کر بات کرتا تھا۔ پھر آج ایک انجان لڑکی نے کیسے آ کر اس پر نہ صرف ہاتھ اٹھایا بلکہ سب کے سامنے اس کی اچھی خاصی بے عزتی بھی کر دی، اس کی تربیت پر بھی انگلی اٹھا گئی۔ یہ سب کچھ سہن کرنا فرقان صاحب کے بس کی بات نہ ہوئی۔ وہیں اسٹیج پر ایک کرسی پر ڈھہ سی گئی۔ بابا جان، آپ ٹھیک ہیں؟ میرال فوراً ان کے گھٹنے میں آ کر بیٹھے تو انہوں نے ایک نظر میرال کی جانب دیکھا، اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا، جبکہ تنویر تو منہ ہی بناتا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ نازیہ بیگم مہمانوں کو دیکھتی ایک پھیکی سی مسکان دے گئی تھی، شاید لڑکی کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ آپ پلیز آ جائیں سب اس طرف۔ زیدی بیٹا کھانا کھول دو مہمانوں کے لیے۔ نازیہ بیگم کی توجہ اس منظر سے ہٹاتی باری باری سب کو کھانے کے لیے کہتی آگے بڑھ گئیں۔ زبیر صاحب مہمانوں کو اٹینڈ کرنے لگے۔ زبیر صاحب کی طبیعت تھوڑی سی ناساز ہو چکی تھی، اسی لیے زبیر صاحب نے خود سب مہمانوں کو ہینڈل کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اس تمام عرصے میں تنویر بالکل خاموش رہا، جیسے اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ وہ تو میرال سے بھی کوئی تعلق نہیں بنانا چاہتا تھا، بس اپنے باپ کے مجبور کر دینے پر وہ یہاں منگنی کے لیے آ گیا تھا، لیکن وہ اس منگنی کو نکاح تک لے کے جاتا یا نہیں، یہ ابھی وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پایا تھا، کیونکہ اسے میرال کی خوبصورتی، ذات کی شرافت سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اسے بس ایک امیر لڑکی چاہیے تھی، بے شک وہ خوبصورتی میں میرال کے برابر نہ بھی ہوتی، لیکن پیسے والی ہوتی۔ عمار اشنا کی کلائی سختی سے جکڑے باہر لایا اور جھٹکے سے چھوڑا۔ کیا بےہودگی ہے یہ، عمار نے دانت پر دانت پیستے اسے دیکھتے کہا، لیکن اچانک پھر اپنی آواز کو تھوڑا سا دھیما کر گیا۔ تمہیں یہاں کا ایڈریس کس نے دیا اور کیوں آئی ہو تم یہاں؟ عمار کی آنکھوں سے غصے کے شعلے لپک رہے تھے۔ کیوں؟ برا لگا میرا یہاں آنا، یا میرا تمہیں سب کے سامنے تھپڑ مارنا؟ تمہیں لگا تم وہاں اپنے ورکرز کے سامنے میری انسلٹ کرو گے تو میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں گی؟ ہرگز نہیں۔ تم ابھی اشنا بخاری کو جانتے نہیں۔ میں ایک بار جب ضد پر اڑ جاؤں تو پھر میں اینڈ پہ بھی کیوں سامنے والے کو برباد کر کے رکھ دیتی ہوں۔ آج کا تھپڑ تمہاری زندگی کا بہترین سبق ہوگا، آئندہ کبھی میرے منہ مت لگنا۔ تم ہو کیا جو مجھے سبق پڑھانے آئی ہو؟ تم نے آج جو حرکت کی ہے اس کے لیے تو میں تمہیں وہاں پہنچاؤں گا جہاں تم سوچ نہیں سکتی۔ میرے گھر والوں کے سامنے تم نے یہ سب، تمہیں کیا؟ وہ نڈر انداز میں اسے دیکھتے بنا ڈرے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولی، تمہیں تو میں دیکھ لوں گا، جسٹ گیٹ لاسٹ۔ وہ اپنے ارد گرد احتیاط سے دیکھتا اسے باہر کی جانب دھکا دے گیا کہ وہ بمشکل گرنے سے بچی، اور پلٹ کر اسے تنزیہ نظروں سے دیکھا اور واپس اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گئی، کیونکہ جو اس نے کرنا تھا وہ کر چکی تھی، اپنا بدلہ وہ لے چکی تھی۔ اب وہاں مزید کھڑے ہو کر اس سے بحث کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔
بلکہ اب وہ اپنے گھر جا کر پارٹی کرنے والی تھی۔ عمار اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتا، خود پر بمشکل ضبط کرتا واپس اندر کی جانب بڑھا، جہاں اس وقت سب کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ اس کی نظر بے اختیار اپنی فیملی کی جانب اٹھی۔ فرقان صاحب جیسے اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے سوالیہ نظروں سے بیٹی کی طرف دیکھا تو وہ ان کے پاس جا کر بیٹھا۔ بابا، آپ کو مجھ پر ٹرسٹ کرنا ہوگا، بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا۔ عمار، میں کچھ نہیں پوچھوں گا کہ اس نے تمہیں کیوں تھپڑ مارا۔ مجھے نہیں جاننا سوائے اس کے کہ مجھے یہ جاننا ہے کہ وہ لڑکی کون تھی۔ بابا ایک بگڑی رئیس زادی تھی، شاپ میں آئی تھی، ورکرز کے ساتھ بدتمیزی کی تو میں نے ڈانٹ دیا۔ اس کا بدلہ لینے آج وہ یہاں تک پہنچ گئی۔ وہ دانت چباتے ہر لفظ بول رہا تھا۔ عمار، جو کچھ بھی ہوا یہ اچھا نہیں ہوا۔ آج تمہاری بہن کی نئی زندگی کا آغاز ہونے جا رہا تھا، اور اوپر سے یہ سب تماشا کچھ اچھا نہیں لگا یار۔ فرقان صاحب نے بیٹے کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ وہ باپ بیٹے سے زیادہ ایک دوسرے کے دوست تھے، اسی لیے ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کرتے تھے۔ اب بھی دونوں ایک دوسرے سے آرام اور سکون سے بات کر رہے تھے، جبکہ عمار جانتا تھا کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں، پر تیر کمان سے نکل چکا تھا، سب کچھ ہو گیا تھا۔ اس کے پاس اس وقت سوائے خاموشی کے اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اتنا بڑا لاس، یہ سب کیسے ہو گیا؟ مجھے تو لاکھوں کا نقصان ہو گیا۔ تنویر نے باہر ملک سے آتے ہی اپنے ایک دوست کے کہنے پر اپنی تمام جمع پونجی شیئرز میں لگا دی۔ شروع میں تو وہ شیئرز ہائی پر گئے، لیکن اب ان کی مارکیٹ ویلیو ڈاؤن ہو گئی اور اس کا سارا پیسہ ڈوب گیا، جبکہ ان شیئرز کو لینے کے لیے اس نے لاکھوں کا قرض بھی ایک امیر نامی کمپنی سے اٹھایا تھا، جس کا آنر ملک روحاب تھا، اور وہ بہت ہی خطرناک آدمی تھا۔ تنویر بری طرح سے پھنس گیا تھا۔ اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ یہ قرض کس طرح سے اتارے گا، جبکہ اس وقت اس کی حالت ایسی تھی جیسے کوئی فقیر ہو اور کشکول ہاتھ میں پکڑنے کی دیری ہو۔ اسی لمحے اسے روحاب کے سیکرٹری کی کال آنے لگی، جسے وہ اٹھاتے کانپ رہا تھا، پر اٹھانی تو تھی، ورنہ روحاب اسے دنیا سے اٹھا دیتا۔ کال پک کر کے کان سے لگائی تو آگے سے جو اس نے سننے کو ملا وہ لب بھیج کر رہ گیا۔ روحاب کی طرف سے اس کا بلاوا آیا تھا، اور اب اسے ہر حال میں روحاب سے ملنے جانا تھا۔ یقیناً اس تک بھی تنویر کی بربادی کی خبر پہنچ چکی تھی۔ اس لڑکی کو میرے گھر کا ایڈریس کس نے دیا؟ وہ غصے سے شاپ میں داخل ہوا اور افضل سے پوچھنے لگا، سر، کل وہ یہاں آئی تھی اور معافی مانگ رہی تھی۔ اس نے کہا آپ سے معافی مانگنی ہے تو کوئی کچھ بھی کہے گا تو تم اسے میرے گھر کا راستہ دکھا دو گے؟ عمار کا بس نہیں چل رہا تھا کہ آج وہ افضل کو سیدھا کر کے رکھ دے۔ سر، وہ ضد لگا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ افضل بھائی کے ساتھ کتنی دیر یہاں کاؤنٹر پر کھڑی رہی۔ مجبور ہو کر افضل بھائی نے نمبر دیا۔ علی شیر نے بیچ میں آتے عمار کو ساری بات بتائی۔ ہماری دکانداری خراب کر رہی تھی وہ، مزید گویا ہوا، اور کل وہاں گھر آ کر اس نے سارا فنکشن برباد کر دیا۔ مجھے سب گھر والوں کے سامنے اس نے… عمار غصے سے اپنی بات ہی نہ مکمل کر پایا۔ آئندہ وہ منحوس لڑکی کہیں بھی نظر آئے، اس شاپ کے ارد گرد بھی بھٹکتی ملے تو اسے دھکے دے کر اس ایریا سے باہر نکالنا، یہ میرا تم سب کو سختی سے آرڈر ہے۔ وہ سب کو انگلی اٹھا کر وارن کرتا واپس شاپ سے نکل گیا۔ پتہ نہیں وہ لڑکی چاہتی کیا ہے، کیوں پیچھے پڑ گئی ہے؟ میں نے عمار سر کو کبھی اتنا غصے میں نہیں دیکھا، بہت سیلفش لڑکی ہے۔ نہ جانے کل عمار سر کے گھر جا کر کیا کیا ہوگا اس نے۔ علی شیر نے افضل کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے اسے تسلی دی، جبکہ وہ خاموش رہا۔ سب اعداد و شمار روحاب کی ٹیبل پر موجود تھے، سب فائلز کھلی تھیں جو تنویر کی بربادی کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ ان سب پر فائلز کو دیکھتے ہوئے تنویر کچھ بول ہی نہ پایا، جبکہ روحاب ونڈو کے پاس کھڑے سگریٹ سلگاتے اس کا کش لیتے اس کی جانب مڑا۔ 50 لاکھ کا قرض اٹھایا ہے تم نے ہماری کمپنی سے، تمہاری قابلیت دیکھ کر تمہیں یہ قرض دیا اور تم نے سارا ڈبو دیا۔ اب تم مجھے صاف لفظوں میں بتاؤ کہ میرے 50 لاکھ کیسے لوٹاؤ گے؟ روحاب ملک کی بات پر تنویر سوچوں میں غرق ہو گیا۔ مسٹر روحاب ملک کے پاس ساری زندگی بھی ملازموں کی طرح کام کرے تو بھی 50 لاکھ پورے کر کے نہیں دے سکتا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کیا ہو گیا۔ اس کا جی چاہا یہ کوئی خواب ہو، بھیانک خواب، اور اس کی آنکھ کھلے اور سب ٹھیک ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں میں راتوں رات ڈوبا ہوں، مجھے تھوڑا وقت دیں، مجھے سنبھلنا ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں آپ کی ایک ایک پائی چکا دوں گا۔ کب؟ آگے سے سوال آیا۔ کم از کم مجھے 6 ماہ تک کا وقت تو دیں، یہاں کل کا بھروسہ نہیں، اور تم 6 ماہ مانگ رہے ہو۔ میں تمہیں 1 ہفتے کا وقت دیتا ہوں، 1 ہفتے کے اندر 50 لاکھ مجھے واپس کرو یا… روحاب چیئر پر بیٹھتا، سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑتا تنویر کو گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ شاید کوئی سیکنڈ آپشن بھی تھا،
تنویر نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا. یا اپنی منگیتر کو ایک رات کے لیے مجھے دے دو. رحاب کی بات سنتے تنویر کے ہاتھ کی مٹھیاں سختی سے بھیجی. چہرے پر ایک دم کرختگی چھا گئی. آپ حد سے بڑھ رہے ہیں ملک صاحب. میری منگیتر میری عزت ہے اور آپ مجھ سے میری عزت مانگ رہے ہیں. وہ ایموشنلی غصہ ضبط کرتے بولا. تو ٹھیک ہے, 1 ہفتے کے اندر 50 لاکھ لے آؤ, ورنہ پھر انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے. وہ سگریٹ کو ایسٹرے میں مسلتا اٹھا اور دروازے کی جانب پیش قدمی کی. آپ میری منگیتر کو کیسے جانتے ہیں؟ تنویر کے سوال پر وہ ایک لمحے کو رکا اور دھیما سا مسکرایا. میں اپنے سے جڑے سب لوگوں کے ساتھ ساتھ ان کی فیملی پر بھی نظر رکھتا ہوں, اور کچھ دن پہلے ہی تمہاری منگنی جس لڑکی سے ہوئی ہے وہ ایک اپسرا ہے, خوبصورت حسینہ, اور خوبصورتی ملک رحاب کی نظروں سے چھپ نہیں سکتی. 1 ہفتہ ہے, اچھے سے سوچ لو کیا کرنا ہے. بات تو صرف 1 رات کی ہے. تمہارا سارا قرض معاف ہو جائے گا اور تمہیں تمہارے قدموں پر واپس کھڑے ہونے میں بھی مدد کر دوں گا. فیصلہ تمہارا ہی ہوگا, کیونکہ میں زبردستی کا قائل نہیں. ملک رحاب کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ ہر دنیا کی ہر چیز خرید سکتا ہے, پھر چاہے وہ انسان ہی کیوں نہ ہو. وہ اپنے کوٹ کو ایک طرف جھٹکتا اور چہرے پر مسکان سجائے باہر نکل گیا, جبکہ تنویر کی سوچیں ملک رحاب کی باتوں میں الجھ سی گئی تھی. ایس پی رکو. وہ جو تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا اوپر کی جانب بڑھ رہا تھا بھاری مردانہ آواز پر تھما, لیکن پلٹ کر دیکھنا گوارا نہ کیا. تم نے کل میرے 2 آدمیوں کو پکڑا ہے, انہیں آج رات ہونے سے پہلے چھوڑ دو. وہ اسے حکم صادر کر رہے تھے, اور ایس پی روحان کسی کا حکم کہاں سننے والا تھا. اور یہاں تو اس کا بڑا بھائی تھا رحاب ملک, جس کا کام ہی 2 نمبری سے شروع ہوتا اور 2 نمبری پر ختم ہوتا تھا. آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو بولیں گے میں وہ کروں گا؟ روحان کے ماتھے پر بل پڑے. تمہیں کرنا ہوگا روحان, ورنہ تم جانتے ہو کہ میں کیا کیا کر دوں گا. یہ ہمیشہ کی طرح سگریٹ سلگاتے بولا. اور آپ بھی اچھے سے جانتے ہیں کہ میں آپ کی بات نہیں مانوں گا. دوبارہ مجھے روکنے کی کوشش مت کیجیے گا. ابھی رحاب اسے کچھ کہتا کہ اس کے نمبر پر کال آنے لگی, جو کہ تنویر کی تھی, اور اس کال کو سننا تو ملک رحاب کے لیے بہت اہم تھا. تم سے میں بات کرتا ہوں. وہ روحان کو کہتے واپس پلٹ گیا, جبکہ روحان کے کان کھڑے ہوئے. آخر کو ایسی بھی کیا اہم بات تھی جو وہ اس کی بات کو رد کرتے ادھوری چھوڑ کر جا رہا تھا, ورنہ جب تک وہ اپنی بات منوا نہیں لیتا تب تک ٹلتا نہیں تھا. اہم تو تم نے میری آفر قبول کر لی. تو تم نے میری آفر قبول کر لی, سمجھداری کا مظاہرہ کر رہے ہو. ٹھیک ہے, 2 دن بعد میرے فارم ہاؤس پر. باقی کی ڈیٹیلز تمہیں کچھ دیر تک دیتا ہوں, اور امید کرتا ہوں کوئی چالاکی نہیں کرو گے, ورنہ ملک رحاب سے تمہیں کوئی بچا نہیں پائے گا. وہ کال کاٹتا حویلی سے باہر نکل گیا, جبکہ روحان گہری سوچ میں ڈوبا. کیا ہے 2 دن بعد فارم ہاؤس پر؟ کیا کرنے کا ارادہ ہے ان کا؟ کچھ تو گڑبڑ ہے. روحان اپنی سوچوں کے تسلسل میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا. آخر کار تنویر نے رحاب کی بات مان لی, اور اب اسے کسی طرح میرال کو اپنے ساتھ ڈیٹ پر لے کر جانا تھا. اور صرف یہی نہیں, ملک رحاب نے تو اسپیشل ڈریس اس کے لیے بھیجا تھا کہ وہ اسے اس میں سجا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. اور وہ ڈریس ایک ساڑی تھی, لال رنگ کی خوبصورت لیکن واہیات ساڑی. اور وہ کیسے میرال کو یہ ساڑی پہنائے گا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی, پر اتنا سنہری موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا تھا. اس کا قرضہ بھی معاف ہو جاتا اور مزید بھی ملک رحاب اس کی مدد کرتا. وہ دماغ لڑاتا اپنی پھپھو کو فون کر چکا تھا کہ وہ آج میرال کو ڈنر پر لے کر جانا چاہتا ہے تو اسے لینے آئے گا. پہلے تو انہوں نے منع کرنے کا سوچا, پر پھر پہلی بار تنویر نے کہا تو وہ مان گئی. بہت مشکل سے شوہر کو بھی منایا, لیکن عمار کو نہ بتایا, ورنہ وہ کسی صورت نہ مانتا. امی مجھے شرم آ رہی ہے, مجھے نہیں جانا. بیٹا پہلی بار اس نے کوئی خواہش کی ہے تو مان جاؤ نا, کیا پتہ اسے آپ دونوں کے بیچ کوئی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. وہ اسے منا رہی تھی جبکہ وہ منہ بسوڑ رہی تھی. شام کے 7 بجے تنویر اسے لینے پہنچا تو وہ سادہ سی کلیوں والی فراک میں بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی. آج تو تنویر بھی اسے رحاب کی نظر سے دیکھ رہا تھا. واقعی یہ تو حسن کی دیوی ہے, اب تک نظر سے کیسے بچی رہی. خیر, اب اس حسن کا مزہ ملک رحاب چکھے گا. وہ شال خود پر اچھے سے لپیٹے اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی. وہ اسے ایک اچھے سے ریسٹورانٹ میں لے آیا, اسے ہلکی پھلکی باتیں کرنے لگا کہ میرال کو کمفرٹ فیل ہو. کھانے کھاتے کافی دیر وہ ایک دوسرے سے نارمل گفتگو کرتے اب میرال کو پرسکون کر چکا تھا. میرال میں تمہارے لیے کچھ لایا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم اسے پہنو, اور پلیز انکار مت کرنا, اب ہم بہت جلد ایک ہونے والے ہیں. تو ایک پیکٹ اس کی جانب بڑھا گیا. اس میں کیا ہے؟ وہ حیران ہوتی. تم خود دیکھ لو.
لیکن پہلے مجھ سے پرومس کرو کہ تم پہننے سے انکار نہیں کرو گی۔ یہ میری دلی خواہش ہے۔ وہ ساڑی کو دیکھ کانپ اٹھی۔ یہ تو بہت عجیب سی ہے تنویر، مجھے پہنتے شرم آئے گی۔ یار تمہیں صرف میں دیکھوں گا اور کوئی نہیں، اور تم اوپر شال اوڑھ کر باہر آنا نا، بس میرے سامنے ہٹا دینا، میں ایک نظر دیکھوں گا، پر تم واپس اپنا ڈریس چینج کر لینا، پلیز انکار مت کرنا، بہت دل سے یہ ساڑی لی ہے تمہارے لیے۔ وہ انکار کرتی پر تنویر نے بھی اسے منا کر دم لیا۔ اس میں ہیلز بھی ہیں، وہ بھی پہننا۔ وہ اسے اٹھتے دیکھ فوراً بولا تو وہ شاپنگ بیگ اٹھاتی ہوٹل کے باتھ روم آ گئی اور وہاں چینج کرنے لگی۔ چینج کر کے وہ اپنی شال کھولتی باہر آئی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے سب اسی کو دیکھ رہے ہیں۔ میں بل پے کر چکا ہوں، آ جاؤ گاڑی میں چلتے ہیں۔ وہ فوراً اس کا ہاتھ تھامے باہر لایا۔ تنویر یہ ساڑی چینج بھی تو کرنی ہے نا، کر لینا، پہلے میں جی بھر کر دیکھ تو لوں۔ اسے پیسنجر سیٹ پر بٹھاتے خود ڈرائیونگ سیٹ پر آیا۔ کچھ راستہ ہی کٹا تھا کہ میرال کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا، وہ معنی خیزی سے بولا۔ میرال نے حیرت سے اسے دیکھا اور کچھ ہی دیر میں وہ ایک بہت بڑے فارم ہاؤس میں انٹر ہوئے۔ یہ کس کا گھر ہے تنویر؟ وہ حیران ہو رہی تھی۔ اندر چلو بتاتا ہوں۔ نہیں مجھے گھر جانا ہے، میرال کا حلق خشک ہوا تھا۔ یہاں تک آ کر کیسے جانے دوں جانے من، تھوڑی دیر کی بات ہے پھر چلتے ہیں۔ اس کا ہاتھ تھامے اسے اندر کی جانب تقریباً زبردستی لے کر آیا تھا۔ میرال کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ پلیز یار اب اتنا سچ سنور کر رونا مت، اتنی پیاری اور ہاٹ لگ رہی ہو، مجھے دیکھنے تو دو۔ اس حسن کو سب سے پہلے میں چکھ نہیں سکتا، لیکن کیا دیکھ بھی نہیں سکتا؟ تنویر یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، پلیز مجھے گھر لے چلیں۔ ایک منٹ، کال آ رہی ہے، میں ذرا سن لوں۔ وہ کال ریسیو کرتا اسے نظر بھر کر دیکھ رہا تھا۔ اب تم نکلو اور صبح واپس ملنا، آ کر اسے لے جانا، تب تک مجھے ڈسٹرب نہیں کرنا۔ ملک روحاب کی بات سنتے تنویر نے مسکرا کر اوکے کہتا ایک طرف ہوتا باہر نکل گیا۔ میرال اب وہاں بالکل اکیلے کھڑی تھی۔ وہ کتنی دیر گمسم وہیں کھڑی رہی اور ملک روحاب اسے اوپر ٹیرس سے دیکھ رہا تھا، ساتھ میں حرام مشروب کو حلق میں انڈیلتا۔ وہ اپنی نظروں کو میرال کے کندن جیسے روپ سے سیراب کر رہا تھا، اور پھر قدم بقدم وہ نیچے آیا تو میرال کسی انجان شخص کو دیکھ کر ایک دم ڈر سی گئی۔ کون ہو تم؟ دور ہٹو مجھ سے۔ وہ اس کے قریب آتے اس کی شال کھینچ کر دور اچھال گیا۔ اس کی دی گئی ساڑی میں قیامت لگ رہی تھی۔ میرال نے روتے ہوئے اپنے آپ کو بازو کراس کر کے صورت میں باندھتے خود کو اس کی نظروں سے بچانا چاہا۔ تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت نکلی، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ دروازے کی جانب بڑھی کہ ملک روحاب نے اسے واپس پیچھے کھینچا۔ نہ بیبی نہ، پہلے میری رات کو تو رنگین بنا لو پھر چلی جانا۔ تنویر، وہ اس کی بات سنتی گھبرا سی گئی اور تنویر کو پکارنے لگی، جس پر ملک روحاب قہقہ لگاتے ہنس دیا۔ کسے آواز دے رہی ہو؟ وہ تمہیں خود میرے پاس چھوڑ کر گیا ہے، اپنا قرضہ معاف کروانے کے لیے۔ وہ تمہیں ایک رات کے لیے مجھے دان کر گیا ہے۔ وہ اب سگریٹ سلگاتے اس پر سور پھونک رہا تھا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں تنویر، ایسے مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ وہ بے یقین ہوئی، لیکن ملک روحاب اب مزید اس کے ساتھ بحث میں وقت برباد نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے ایک دم اس کی ساڑی کا پلو کھینچا تو وہ بری طرح بوکھلائی۔ اس کے جسم کی رعنائیوں کو دیکھتے ملک روحاب پر خماری سی چھا گئی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس حسن کو فوراً اپنے قبضے میں لے لے جو اسے ترسا رہا تھا۔ عمار جو شاپ کو رات 10 بجے بند کر کے نکل رہا تھا، اچانک راستے میں بارش شروع ہو گئی اور اس کی بائک بھی خراب ہو گئی۔ اس کے ساتھ الجھا ہوا تھا کہ اچانک ایک طرف سے بھاگتی ہوئی لڑکی چلاتے ہوئے اس کی طرف لپکی۔ یہ تو لڑکی کی آواز ہے۔ وہ ماتھے پر بل ڈال گیا۔ عمار، عمار، یہ تو میرا نام بھی جانتی ہے۔ عمار نے سر جھٹکتے اپنے کام پر فوکس کیا۔ اب اسے آواز بہت قریب سے سنائی دی تو اس نے رخ پھیر کر دیکھا۔ وہ لڑکی سیدھا آ کر اس کے سینے سے ٹکرائی۔ ٹکر اتنی زور کی تھی کہ عمار بمشکل گرنے سے بچا، لیکن مقابل لڑکی نے اسے اپنی دھڑکنوں کی دھمک سے ایک پل کو ساکت کر دیا۔ پلیز عمار، مجھے بچا لو۔ وہ لڑکی گہری سانسیں بھرتی مکمل بھیگی ہوئی عمار کو کہتے اس کے سینے سے لگی تھی۔ عمار نے ان 2 آوارہ لڑکوں کو دیکھا اور جھٹکے سے اس لڑکی کو خود سے پرے کیا تو اس کا چہرہ دیکھ کیا کچھ نہ یاد آیا۔ اوئے، یہ لڑکی ہماری، اسے ہمارے حوالے کر دو، ان میں سے ایک نے دھونس جماتے کہا۔
عمار نے ایک نظر اشنا کی جانب دیکھا جو بہت امید بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ عمار کو اس کا کیا کچھ بھی نہیں بھولا تھا۔ عام حالات میں اگر وہ اس سے ٹکرائی ہوتی تو انسانیت کے ناطے ضرور اس کی مدد کرتا، لیکن اسے اس کے ساتھ انسانیت بھی نہیں دکھانی تھی۔ لے جاؤ، کس نے روکا؟ عمار کے الفاظ پر اشنا تو ایک پل کو گم رہ گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ابھی اس کے الفاظ منہ میں تھے کہ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا۔ کیا کہا؟ یہی تو تربیت ہے میری، پھر کیوں مدد مانگ رہی ہو مجھ سے؟ عمار اس شخص اور اشنا کے بیچ آن کھڑا ہوا کہ اشنا اس کے باڈی بلڈر جسامت کے پیچھے چھپ سی گئی۔ پلیز مجھے معاف کر دو، مجھے ان سے بچا لو۔ اس کے آگے اپنے ہاتھ چھوڑ گئی۔ اس کی حالت بارش نے ابتر کر دی۔ ایک چھوٹا سا اسٹالر اس کے جسم کی رانائیوں کو چھپا نہیں پا رہا تھا۔ عمار نے اپنی نظروں کا رخ پھیرا۔ او ہیرو، چل ہٹ آگے سے اور اسے ہمارے حوالے کر۔ اپنے پیچھے اس شخص کی بات سنتا عمار ذرا سا پلٹا تھا اور کھینچ کر ایک گھونسا اس کے منہ پر دے مارا کہ اگلے ہی پل وہ لڑکھڑا کر نیچے گرتا بے ہوش ہو گیا۔ اس کی حالت دیکھتا دوسرا تو کچھ پل اپنی جگہ سے ہل ہی نہ پایا، لیکن پھر ایک دم آگے بڑھ کر عمار پر وار کرنا چاہا۔ عمار ایک طرف ہوتے اسے ڈاش دیتا، اس کے پیٹ میں ٹانگ مارتا، اسے پرے اچھال گیا۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھتا چیخا تھا اور پھر وہاں سے بھاگ نکلا۔ اشنا تو اس کی دمدار لڑائی 2 منٹ میں ہی ختم ہوتے دیکھ ساکت تھی۔ اسے نظر انداز کرتا وہ واپس اپنی بائک کی جانب بڑھا اور اسے چیک کرتے اب سٹارٹ کر رہا تھا۔ پلیز عمار، میری بات سنو۔ اس کے سامنے آ گئی، وہ رو رہی تھی اور عمار کو دیکھے جا رہی تھی۔ بائک سٹارٹ ہو چکی تھی۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ اتنا کچھ غلط کیا، تم نے پھر بھی میری مدد کی۔ وہ پھر سے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی۔ عمار نے غصے سے اپنی بائک کا کلچ دبایا اور ایک جھٹکے سے ریس دی۔ آواز فضا چیرتی چلی گئی مگر بائک اپنی جگہ سے نہ ہلی، جیسے بنا دیکھے غصہ صرف اسے سنایا گیا۔ عمار، وہ روتے ہوئے اس کی بائک کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے جیسے اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ بائک پر بیٹھو اور اپنا ایڈریس بتاؤ، وہ اسپارٹ انداز میں بولا۔ وہ چاہ کر بھی اسے وہاں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا پا رہا تھا۔ اس کی اتنی سی بات پر وہ نہال ہو گئی اور اس کی بائک پر بیٹھی اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ گئی۔ عمار نے بائک کو جھٹکا دیتے اسٹارٹ کیا کہ وہ اچھل کر اس کی پشت سے جا لگی اور ایک بار اسے اپنا آپ محسوس کروا گئی۔ دور ہٹ کر بیٹھو، وہ اسے ڈپٹ گیا۔ کیا کروں، فرسٹ ٹائم بیٹھ رہی ہوں نا، اوپر سے تم جھٹکا دے رہے ہو تو اچھلوں گی ہی نا۔ اس کی بے ڈھنگی بات پر عمار کانوں تک سرخ ہوا اور موقع پہ کہی جانے والی بات پر اس موقع پر کر کے عمار کو اچھا خاصا سلگا گئی تھی۔ اب بنا اس سے بات کیے بائک کو سپیڈ دی تو وہ اس کے ساتھ چپک گئی۔ عمار نے لبوں کا نچلا کونا دانتوں تلے سختی سے دبایا۔ اس کے بتائے گئے ایڈریس پر بائک جھٹکے سے روکی۔ اترو اب، 1 منٹ سے پہلے، وہ سب سے بولا۔ اتر رہی ہوں، بائک کو ہوائی جہاز بنا کر لائے ہو، میرا تو دم ہی نکل جانا تھا۔ وہ اترتے ہوئے واپس اپنی ٹون میں آتے بولی۔ اتنی رات گئے، اکیلے نکلنے سے بہتر تھا تمہارا دم نکل ہی جاتا۔ وہ اسے طنزیہ بولا جبکہ سامنے نیم پلیٹ پر نظر ڈالتا نہ بھولا جس پر ملک ہاؤس لکھا تھا۔ وہ میں تو اس کی برتھ ڈے پر گئی تھی، راستے میں گاڑی خراب ہو گئی تو یہ سب۔ اچھا سنو، کیا تم نے مجھے معاف کر دیا؟ اس کے سامنے آتے پوچھنے لگی کہ عمار نے اسے نظر انداز کرتے اپنی بائک کو وہاں سے سپیڈ دی۔ اف، کتنا کڑک ایٹیٹیوڈ تو بنتا۔ تم بھی نہ اشنا، اس دن رکھ کے تھپڑ دے دیا سب کے سامنے، اب سب کے سامنے معافی مانگوں گی تو ہی یہ پنجابی گبرو مجھ سے پٹے گا۔ اف، وہ بارش میں بھیگتی باہیں پھیلائے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی ساڑی کو کھینچ کے اتارتا اچانک سے وہاں روحان آن پہنچا۔ اس کے ہاتھ میں گن تھی جو اس نے روحاب پر تانی ہوئی تھی۔ اسے چھوڑ دیں فوراً مسٹر روحاب، اور خود کو قانون کے حوالے کر دیں۔ روحان کی بات پر روحاب کا دماغ بھاگ سے گھوما اور میرال کی ساڑی کے پلو کو کھینچ کے اس کے وجود سے اتار دیا۔ اب وہ صرف ایک لال گاؤن اور عیاں کرتے بلاؤز میں تھی۔ روحان نے دانت پیستے اس لڑکی کی جانب دیکھا جو روتے ہوئے اپنا رخ پھیر گئی تھی۔ میں آخری وارننگ دے رہا ہوں آپ کو، جسٹ لیو ہر۔ وہ اب کی بار قریب آتا ضبط سے بول رہا تھا کہ روحاب نے ایک دم میرال کو اپنے ساتھ لگاتے اس کی گردن کے گرد اپنی بازو ریپ کیے۔ اس کا رخ روحان کی جانب تھا۔ روحان اس لڑکی کو اس حالت میں دیکھتا آنکھیں میچ گیا۔ تمہیں لگتا ہے یہ حسن چھوڑنے والا ہے؟ میں نے اس کی رقم ادا کی، آج رات اسے نہیں چھوڑوں گا، یہ تو طے ہے۔ روحاب نے میرال کی سراہی دار گردن
ناک رب کرتے اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتے کہا۔ اسی وقت روحان کی گند سے ایک گولی چلی جو سیدھی روحاب کے بازو میں پیوست ہوئی۔ روحاب نے حیرت سے اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھا۔ وہ جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹا کے میرال اس سے دور ہوتی روحان کی طرف لپکی اور اس کو خود کا محافظ گردانتی اس کے سینے میں جا چھپی۔ روحان نے اسے سنبھالتے اپنی جیکٹ اتارتے فوراً اسے پہنائی اور لیڈی کانسٹیبل کو بلاتے میرال کو وہاں سے باہر بھیجا۔ تم نے بہت غلط کیا ہے چھوٹے، اس کا تمہیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ وہ پلٹ گیا تھا۔ رک جائے، آپ کو گولی لگی ہے؟ میں روحان نے تڑپ کر اسے کہا، اس سے پہلے کہ میرے اندر کا شیطان جاگ جائے۔ یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے سیڑھیاں اوپر چڑھ گیا، جبکہ روحان گہرا سانس بھرتا اس لڑکی کی ساڑی کا اپر گاؤن اٹھاتا باہر نکل آیا۔ اپنی پولیس جیپ کے جانے پڑتا وہ میرال سے اس کے گھر کا ایڈریس پوچھ رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے اسے دیکھتی اپنا ایڈریس بتا رہی تھی۔ شرم نہیں آئی کسی نامحرم کے سامنے اس بیہودہ ساڑی میں جاتے ہوئے؟ میں نے جان بوجھ کر نہیں پہنی، یہ منگیتر نے گفٹ۔ وہ بول نہ پائی۔ منگیتر؟ کیا منگیتر کا رشتہ بھی اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس کے سامنے تم لڑکیاں ڈیٹ پر جاؤ اور خود کو عیاں کرو؟ وہ گاڑی کو سپیڈ دیتا ساتھ ہی اسے بھی لتاڑ رہا تھا۔ جان بوجھ کر نہیں کیا، مما نے کہا چلی جاؤ، فرسٹ ٹائم کہا تو انکار نہ کرو۔ مما نے کہا تھا یہ ساڑی بھی پہنو۔ اس کی بات پر اس بار میرال نے سر جھکائے، سر نفی میں ہلاتے آنسو بہانے شروع کر دیے۔ ایڈیٹ! اس کے گھر کے باہر گاڑی روکتا اسی لیے اندر بڑھا۔ کیسے جانی تھی آپ نے اس شخص کے ساتھ جب فون بھی نہیں اٹھا رہا؟ 12 بج گئے، نہ تنویر کا پتہ ہے نہ میرال کا۔ عمار بری طرح چلا رہا تھا، ساتھ بار بار فون نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ عمار کہ تبھی اپنے عقب سے میرال کی روتی آواز سنتا وہ پلٹا۔ فرقان صاحب اور جاسیہ بیگم نے بھی دہل کر میرال کو دیکھا۔ میرال میری بچی! میرال فوراً آگے بڑھتے عمار کے گلے لگی۔ وہ ماں کی طرف نہیں گئی۔ عمار نے اسے اپنی باہوں میں چھپا لیا اور سامنے کھڑے ایس پی روحان کو حیرانی سے دیکھا، جس نے عمار کو ساری ڈیٹیلز بتا دیں کہ وہ کن حالات میں ملک روحاب کے فارم ہاؤس سے ملی۔ اسے اپنے ساتھ لگائے عمار نے اس سے سب کچھ پوچھا تو روتے روتے عمار کو سب بتا گئی۔ اس کے تن پر ابھی بھی روحان کی جیکٹ تھی۔ وہ بھی میرال کا بیان لینا چاہتا تھا، لیکن یہ بھی چاہتا تھا کہ اس کے گھر والے سامنے ہوں۔ فرقان صاحب نے قہر کی نگاہ اپنی بیوی پر ڈالی، جنہوں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ اس وقت تو ان کی حالت بہتر نہیں، لیکن صبح ہوتے ہی انہیں پولیس اسٹیشن۔ پلیز روحان بھائی، یہ معاملہ یہیں ختم کر دیں، میں خود اس معاملے کو دیکھ لوں گا۔ اچانک سے عمار کی بات سنتے روحان چونکا، کچھ پل خاموشی کی نظر ہو گئے۔ ٹھیک، جیسے آپ کی مرضی، جب بھی میری ضرورت ہو مجھے بتا دینا۔ عمار کے کاندھے پر تھپکی دیتے وہ باہر نکل گیا۔ عمار اور روحان کی پہلے سے اچھی جان پہچان تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ ایک دوسرے کی لاج رکھتے معاملہ یہیں ختم کر گئے۔ اپنے اس بھائی کو فون کر کے کہہ دیں آج کے بعد ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ انگوٹھی میرال کی انگلی سے اتار کے بیوی کے قدموں میں پھینکی۔ واپس کر دیجیے گا انہیں، اپنی شکل نہ دکھائیں وہ باپ بیٹا، ورنہ میرے ہاتھوں دونوں کا قتل ہو جائے گا۔ وہ آج پہلی بار بیوی پر دھاڑ رہے تھے۔ عمار، میرال کو روم میں لے کر جاؤ، صبح ہی میں اپنی بیٹی کا صدقہ دیتا ہوں۔ ایک بہت بڑی بلا ٹل گئی، اللہ کا شکر ہے۔ وہ غصہ ضبط کرتے دھاڑتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ بہت افسوس ہے امی، آپ کو ہیرے اور پتھر میں پہچان نہ آئی۔ عمار میرال کو سینے سے لگائے اندر لے گیا، جبکہ ناجیہ بیگم وہیں روتی رہ گئی۔ خسارہ تو ان کے حصے میں آیا تھا۔ اس واقعے کے 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ تنویر گھر سے غائب ہو گیا تھا۔ ان 2 ہفتوں میں وہ واپس ہی نہیں آیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں چلا گیا تھا، جبکہ ناجیہ بیگم ان کا سامان اور انگوٹھی سب لوٹا آئی تھی، جبکہ 2 بار آ کر زبیر صاحب ہاتھ جوڑ کر اپنے بیٹے کی طرف سے معافی مانگ کر گئے تھے، لیکن فرقان صاحب نے انہیں منہ بھی نہ لگایا۔ اگر معاف کر دیتے تو بیٹی کے ساتھ زیادتی تھی۔ ان کی بیٹی کی عزت کو ان کے بیٹے تنویر نے داؤ پر لگایا تھا۔ انہوں نے ان سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ عمار نے تنویر کو بہت ڈھونڈا، لیکن وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا، یا غائب کروا دیا گیا تھا، رب ہی جانتا تھا۔ روحاب اس دن کے بعد پاکستان نہیں رکا، وہ دبئی چلا گیا تھا۔ وہ اگر یہاں رہتا تو روحان کو مار دیتا یا روحان اسے، اسی لیے اس نے منظر عام سے ہٹ جانا ہی مناسب سمجھا۔ روحان نے بہت سوچ بچار کے بعد عمار کے گھر کا رخ کیا اور اپنی عرض فرقان صاحب کے آگے رکھ دی۔ وہ کچھ پل تو سوچ میں ڈوبے رہ گئے، جس شخص کے بڑے بھائی نے میری بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، میں اس شخص کو کیسے اپنی بیٹی سونپ دوں؟
کیا گارنٹی ہے کہ کل کو وہ دوبارہ ایسا نہیں کرے گا؟ آپ کی بات بجا ہے، لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں نے اپنے ہی بھائی پر گولی چلائی ہے۔ تب تو آپ کی بیٹی سے میرا کوئی تعلق بھی نہیں تھا، اور جب وہ میرے نکاح میں آ جائے گی تو کیا کسی کی جرت ہوگی کہ وہ ایس پی روحان کی بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے؟ اس کی بات میں وزن تھا، لیکن فرقان صاحب میرال کو لے کر بہت وہمی ہو رہے تھے۔ بابا، میں روحان بھائی کو اب سے نہیں، بہت پہلے سے جانتا ہوں۔ آپ ان پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کر سکتے ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے یہ میری بہن کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کریں گے۔ عمار کا ووٹ اسے مل گیا تھا، جبکہ ناجیہ بیگم نے روحان کے سر شفقت بھرا ہاتھ رکھا۔ فرقان صاحب نے دعائے خیر کر دی۔ میں کل ہی نکاح کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیں، فرقان صاحب کا ہاتھ تھامے بولا، جبکہ دروازے کے اس پار کھڑی میرال کا دل بری طرح دھڑکے جا رہا تھا۔ باہر جاتے عمار نے اسے سر پہ ہلکی سی چپت لگائی اور پھر اپنے سینے سے لگا لیا۔ یو آر لکی ون کہ تمہیں روحان بھائی جیسا جیون ساتھی مل رہا۔ وہ اس کے لیے خوش تھا۔ ویسے مسٹر ایٹیٹیوڈ، ہمارے نکاح کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اچانک سے اشنا کی آمد پر وہ دونوں چونکے۔ ارے اشنا، تم؟ میرال نے اسے گلے سے لگایا۔ یہ سب؟ عمار حیران ہوا۔ عمار، اشنا 2 بار پہلے آ چکی ہے اور اس نے ہم سب سے اس دن کے اپنے رویے کی معافی بھی مانگ لی ہے۔ بابا اور امی نے اسے معاف بھی کر دیا ہے، اب تم بھی کر دو۔ اسے تو فوراً نکالو اس گھر سے باہر، بہت منحوس ہے یہ۔ عمار نے اسے چٹکی بجاتے باہر کی راہ دکھائی۔ ایویں منحوس؟ میں تو بہت لکی ہوں، دیکھا نہیں کیسے اس ڈفر سے رشتہ ٹوٹ کر میرے پیارے بھیا سے رشتہ طے ہو گیا۔ اشنا کی بات پر وہ دونوں حیران ہوئے۔ بھیا؟ عمار؟ اس سے پہلے کہ اشنا کوئی جواب دیتی، روحان باہر نکل آیا۔ اشنا میری ہی بہن ہے اور اس دن اس نے جو کچھ کیا مجھے بتا دیا ہے۔ روحان کی بات پر عمار نے اشنا کو سخت گھوری سے نوازا تو وہ منہ ہی منہ میں سوری بول رہی تھی۔ اس کی طرف سے میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ ارے روحان بھائی پلیز، معافی مانگ کر شرمندہ نہ کریں، میں تو کب کا بھول بھی چکا ہوں۔ عمار نے روحان کو دھیمے لہجے میں پیار سے کہا۔ یہ ہوئی نا بات، اب لگے ہاتھ، اندر چل کر ہمارے نکاح کی بھی بات کر لیں۔ اشنا روحان کے کان میں گھسی تو روحان نے اس کی بات پر اسے سخت گھوری سے نوازا۔ عمار کے کان کھڑے ہوئے۔ نہیں، بالکل نہیں روحان بھائی، ایسا سوچیے گا بھی مت۔ اس کی بات پر وہ تینوں سے دیکھتے ہنسی۔ میرال اور روحان کے نکاح کے بعد فرقان صاحب نے عمار کو زبردستی پاس بٹھاتے اشنا سے نکاح کرنے کو کہا۔ وہ پہلے تو نہیں مانا، لیکن پھر باپ کے حکم کی تعمیل میں چپ چاپ نکاح کر لیا۔ ایک طرف روحان میرال کی رخصتی لے رہا تھا تو دوسری طرف اشنا عمار کے سنگ یہی رخصتی لینا چاہ رہی تھی، اور عمار نے صاف انکار کر دیا۔ ابھی وہ کچھ بننا چاہتا ہے۔ اس بار روحان نے بھی عمار کی سائڈ لی۔ کچھ دیر میں مہمان کھانے کے بعد رخصت ہو گئے تو اشنا نظر بچا کر عمار کے روم میں گھس گئی۔ وہ فون پر بات کرتا بھی مڑا تھا کہ اشنا اسے اپنے سامنے نظر آئی۔ وہ فوراً کال کاٹ گیا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم سے آپ سے ملنے آئی ہوں۔ شرمانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے عمار کو وہ بہت ہی فضول سی لگی۔ نکلو یہاں سے، کسی نے دیکھ لیا تو کیا؟ وہ اس کے گلے کے گرد باہیں حمائل کر گئی۔ عمار تو اسے سکتے میں دیکھتا چلا گیا۔ بہت ہی کوئی واہیات لڑکی ہو تم۔ اس بار ذرا آواز دھیمی رکھے، شوہر کے ساتھ کچھ بھی واہیاتی نہیں ہوتی۔ خیر چھوڑو، تم تو ہو ہی سڑو، تمہیں تو رومانس کی الف بے بھی نہیں آتی۔ اتنی خوبصورت بیوی بنا کسی محنت کے مل جائے تو ایسے ہی ناقدری ہوتی ہے۔ وہ منہ بنا کر رخ پھیر کے جانے لگی کہ عمار نے ایک دم اس کی پیٹھ کے گرد بازو باندھے، اس کی پشت اپنی جانب کھینچتے سینے سے لگایا، اس کی سائیڈ گردن پر اپنے لبوں کو مس کیا تو اشنا کی بولتی تو بند ہو گئی، لیکن ساتھ ہی پورے جسم میں کرنٹ دوڑ گیا۔ دھیرے سے اس کی نازک گردن کو لبوں میں لیتے اس پر دانتوں سے ہلکا سا بائٹ کرتا وہ اس کی سسکی نکلوا گیا۔ ہائے، یہ کیا کیا؟ وہ اپنی گردن تھامے اس کی جانب مڑ کر دیکھنے کی کوشش کرتی کہ عمار نے جھٹکے سے اسے اپنی جانب موڑا اور لپسٹک سے سجے لبوں کو ایک دم ہی اپنے ہونٹوں کی گرفت میں لیا۔ وہ تو بنا پلکیں جھپکے عمار کو دیکھے گئی، جو بہت ہی مہارت سے اس کی سانسیں انہیل کرتا اسے ڈریسنگ ٹیبل سے لگا گیا۔ کیا ہوا؟ وہ پل میں اس کی حالت بگاڑ گیا تھا۔ تم تو میرے ساتھ اف! وہ اس کے سینے پر مکہ چڑھ گئی۔ کیسا لگا ٹرائل؟ وہ اپنے لبوں پر نمی کو انگوٹھے کی مدد سے صاف کرتا اس کے لبوں سے لگا رہا تھا۔ توبہ ہے، میں چاہ رہی۔
وہ پلکیں جھکاتے سرخ چہرے کے ساتھ وہاں سے بھاگی تھی، جبکہ عمار کے قہقہے نے اس کا دور تک تعاقب کیا۔ اب نہیں کہے گی؟ رومانس کی الف بے بھی نہیں آتی۔ وہ سر جھٹکتا مسکراتا باہر نکلا اور میرال کو سب کی دعاؤں میں رخصت کرتے وہ بہت آبدیدہ ہوا۔ بیٹیاں گھر کا سکون بھی ہوتی ہیں اور ان کے جانے سے گھر بے رونق سا بھی ہو جاتا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا ہم اشنا کو رخصت کروا لیتے۔ کتنی خاموشی ہو گئی ہے، چہکتی سی رہتی ہے۔ اب دعا کر دیا کریں ناجیہ، اللہ ہماری بچیوں سمیت سب کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ دروازہ کھلا تو حجلہ عروسی میں روحان نے آتے اسے سلام کیا۔ پہلی بار یوں اجنبی سے اپنا پن چھلکا تھا۔ اس کا گھونگھٹ الٹتے وہ اسے دیکھتا رہ گیا اور اس پر پیسے وارتا وہ ایک طرف کو رکھتا، صبح کسی فقیر کو دینے کا ارادہ باندھ گیا۔ یا آپ کی منہ دکھائی، ایک ڈائمنڈ بریسلٹ اس کی جانب بڑھایا تو میرال نے اپنی کلائی آگے کر دی۔ روحان نے وہ بریسلٹ اسے خود پہنا دیا۔ بہت پیارا ہے، میرال نے تعریف کی۔ تمہاری کلائی میں آ کر زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے سہلاتے ہوئے بولا تو وہ شرما کر پلکیں جھکا گئی۔ اس کے سر سے دوپٹہ ایک طرف کرتے وہ اس کی رعنائیوں کو دیکھتا خود پر ضبط کرتا پیچھے ہٹا۔ جائیں چینج کر لیں، کمفرٹیبل ہو جائیں گی۔ میرال چینج کر آئی تو وہ ایس پی صاحب پہلے ہی بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھے اسی کا انتظار کرتے موبائل اسکرولنگ کر رہے تھے۔ اس کے بستر پر ایک طرف ٹکتے ہی روحان نے لائٹس آف کر دیں۔ یہ آن کر دیں پلیز، مجھے ڈر۔ میرال کے الفاظ ابھی منہ میں ہی تھے۔ روحان نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتا دھیرے سے اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ اس کے لمس میں اس قدر پاکیزگی اور عقیدت تھی کہ میرال بھی اپنی جھجک دور کرتی اپنے محرم کو اپنا آپ سونپ گئی۔ دبئی کی ایک اونچی بلڈنگ کے 30ویں فلور کے ایک روم میں کھڑا وہ شخص موبائل پر اس لڑکی کو اپنے بھائی کی دلہن کے روپ میں دیکھ رہا تھا۔ اس پر گھونگھٹ اڑایا گیا تھا پر اسے پل میں پہچان گیا۔ اس کے لبوں کو ایک مسکان نے چھوا۔ نیچے روحان کی طرف سے ایک کیپشن بھی تھا، چھوٹے بھائی کی بیوی بڑے بھائی کے لیے بہو کی جگہ ہوتی ہے۔ وہ سر جھٹکتا موبائل کوٹ کی پاکٹ میں رکھتا سگار کو منہ لگا گیا۔ وہ ایک آزاد پنچھی تھا اور آزاد ہی رہنا چاہتا تھا، پر اب یہ کنفرم تھا کہ وہ کبھی بھی پاکستان نہیں جانے والا، ورنہ اس کے بھائی کی زندگی کو وہ تنگ کر دیتا۔ اسی لیے اس نے دور رہنا ہی پریفر سمجھا۔ ارے جا کہاں رہے؟ یہ سارے فساد کی جڑ تنویر کہاں؟ اس کا حال بھی دیکھتے ہیں۔ ایک پرانی بند کال کوٹری میں وہ رسیوں سے جکڑا ہوا زخموں سے چور گن گن کر سانسیں لے رہا تھا، کیونکہ اس کی موت کا وقت ابھی مقرر نہیں ہوا تھا، جبکہ باقی سب اپنی اپنی زندگی کی طرف لوٹ چکے تھے۔